بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کو مضبوط کرنا ہے، اس میں تحقیق کرنی ہے۔ جتنی انفارمیشن ہم بچوں کو اینسٹائن کی دیتے ہیں، دوسری دنیاوی شخصیات کی دیتے ہیں، اتنی انفارمیشن اہل بیت کی بھی دینی چاہیے، لیکن انفارمیشن سے ایمان نہیں آتا۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان ہے قلبی کیفیت کا نام، کہ تم ایسے جینا پسند کرو جیسا تمہارا امام جینا پسند کرتا تھا۔ ایک شخص رسول کریم کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک کپڑا اتر رہا ہے، لوگ آتے ہیں کینچی سے اس کپڑے کو کاٹتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا یہ تعبیر ہے آخری زمانے کے لوگوں کے لیے۔ کہ وہ کیسے؟ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جس کو جتنا پسند ہوگا کاٹ کے لے جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کپڑا لیا، درزی کے پاس گئے، آج کل تو سلے سلائے کپڑے لیتے ہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا میں آپ نے کپڑا لیا درزی کے پاس کے، کوئی موٹا کوئی دبلا کوئی پتلا، اپنی سائز کے مطابق آپ نے سلائی کروائی۔ میں پتلا ہوں تو پتلے کپڑے، کوئی موٹا ہے تو موٹے کپڑے، ہر کوئی اپنی سائز کے مطابق اپنے کپڑوں کو سلواتا ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جتنا مجھے پسند ہے اتنا میں نے پہن لیا، باقی میں نے چھوڑ لیا۔ کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فرمایا دین پانی کی طرح ہے۔ یہ پانی گلاس میں ہے تو شکل کیسی ہے؟ گلاس جیسی۔ اگر بالٹی میں ڈالو گے تو شکل کیسی بن جائے گی؟ بالٹی جیسی بن جائے گی۔ فرمایا دین پانی کی طرح ہے، جب تم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ تم محمد کی رسالت میں آ رہے ہو، علی کی ولایت میں آ رہے ہو، تو تمہارا حلیہ، تمہاری شکل، تمہارا گھر، تمہاری اولادیں، تمہارا پہناؤ ایسا ہونا چاہیے جیسا اہل بیت علیہم السلام کا تھا، ذرہ برابر اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جگہ پہ میں مومنین سے کہا، میں نے کہا اہل بیت کے ماننے والے صاحبان عقل ہوتے ہیں، عقل کی بحث میں کل کروں گا۔ تو عقل کیا؟ یعنی تمہارے ہر عمل کے پیچھے لاجک ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے۔ کسی جگہ پہ میں گیا تو نوجوانوں نے اپنے بالوں کو بڑا اسپائسی کر کے اوپر کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی بالوں کو اتنا اوپر کیوں کیا ہے؟ کہ مولانا فیشن۔ کسی جوان کو دیکھا پینٹ پھٹی ہوئی ہے، بھائی ایسی پینٹ کیوں پہنی؟ کا مولانا فیشن۔ خواتین کے فیشن تو الا ماشاء اللہ، بھائی یہ کیوں کیا؟ کہ مولانا فیشن۔ تو میں نے کہا اہل بیت کے مذہب میں فیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مولا پوچھیں گے انگوٹھی کیوں پہنی؟ جواب یہ نہیں کہ فیشن، مولا کیونکہ آپ نے پہنی، کیونکہ آپ نے کہا۔ داڑھی کیوں رکھی؟ مولا کیونکہ آپ نے کہا۔ نماز ایسے کیوں پڑھی؟ مولا کیونکہ آپ نے کہا۔ یعنی ہر عمل کے پیچھے قال رسول اللہ، قال علی بن ابی طالب، اہل بیت کا نام آنا چاہیے، اس میں لاجک ہونی چاہیے، اس عمل کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے۔ کبھی بھی ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم کہے فیشن۔ مولا فرماتے ہیں مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، لیکن ہمارا نہ چاہنے والا مچھر کی طرح ہوتا ہے۔ کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا جہاں کی ہوا چلتی ہے وہیں پہ چلا جاتا ہے۔ آج کسی دوست کے ساتھ وہ ہوا چلی اس جیسا بن گیا، کل مومن کے ساتھ ملا مومن بن گیا، پرسوں منافق کے ساتھ ملا تھوڑی بہت سوچ اس کی آ گئی۔ فرمایا مومن ایسا نہیں ہوتا، کہ جبل الراسخ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، کہ دنیا کا کوئی بھی طوفان اس کے وجود کو ہلا نہیں سکتا۔ کرنے میں کہنے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ایک بکھر کے دوست تھے، کہتے ہیں مولانا جب میں ایران سے پڑھ کے پاکستان گیا تو گھر گیا، نماز پڑھائی، بہت سارے کام کیے، اہل محلہ اتنی ہمیں لفٹ نہیں کرواتے تھے۔ چند دن کے بعد کچھ خواتین آئیں، کہنے لگی مولانا گھر میں بڑے مسائل ہیں۔ کم کیا مسئلہ ہے؟ کہ ساس بہو کا جھگڑا، جو گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، مولانا کچھ دیجئے۔ بھائی میں کیا دوں آپ کو؟ مولا کے فرامین سنائے، خوش اخلاق بن جاؤ، اچھا برتاؤ کرو۔ کہ مولانا کچھ دیجئے۔ کیا دوں؟ کہ مولانا وہی جو سب دیتے ہیں مولانا۔ کیا بھائی کیا چاہیے آپ کو؟ کہ مولانا تعویذ دیجئے۔ ابھی انہوں نے کہا میں نے 5 سال ایران میں تعویذ کا علم تو پڑھا نہیں۔ قال رسول اللہ، قال اللہ پڑھا ہے میں نے۔ کہ نہیں مولانا تعویذ۔ مولا فرماتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم، جتنی عقل ہو اتنی بات کرو۔ اگر اس کی سمجھ میں حدیث نہیں آ رہی تو اس کی عقل کے مطابق اسے سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک کاغذ لپیٹ کے دیا چھوٹا سا، کہ اس کاغذ کو گھر لے جائیے گا، جب آپ کی سانس آپ سے لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں، برا بھلا کہنے لگیں، تو اس کو دانتوں کے نیچے دیجیے گا، اور جتنا وہ برا بھلا کہے اتنا ایسے زور سے دبائیے گا۔ کہ اچھا مولانا، کہا مولانا
یہ باتیں تو ہے نا، پتھر کے نیچے پنکھے میں باندھ دو، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اور خواتین میں یہ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں لے گئی، مولانا کہتے ہیں 2 دن گزرے، یہ واپس آئی، اور پہلے تو کوئی لفٹ نہیں تھی مولانا کو، کہا اب لسی بھی لے کر آئی، مکھن بھی لے کر آئی، ساگ بھی لے کر آئی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ مولانا تعویذ نے ایسا اثر دکھلایا، گھر میں جھگڑا ہی ختم۔ اچھا کہ کیا ہوا؟ کہ بس دانتوں کے نیچے دیا، دبایا، چند منٹ میں گھر میں بالکل سائلنس، بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب بڑے سکون سے گھر میں رہتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا تعویذ دکھاؤ۔ کہا مولانا یہ تعویذ ہے، اب اس کو تو سنبھال کے رکھتی ہوں اپنے ساتھ، بہت بڑا میرا اسلحہ ہے، ویپن ہے۔ اچھا دو کھولو اس کو۔ کہ جیسے تعویذ کو کھولا اندر کچھ بھی نہیں۔ کہ مولانا مجھے بے وقوف بنایا ہے؟ کہ اللہ کی بندی یہ چھوڑ دے، اندر کچھ لکھا ہی نہیں، لکھا بتا اثر ہوا کہ نہیں؟ کہا مولانا اثر تو بڑا ہوا، تعویذ رکھا اور گھر میں جھگڑا ہی ختم۔ پھر کہنے لگی مولانا پھر کیسے ہوا جب اندر کچھ تھا ہی نہیں، خالی تعویذ تھا، اس میں اثر پھر کیسے ہوا؟ اس نے کہا اللہ کی بندی یہ تعویذ کا اثر نہیں ہے، علی کے فرمان کا اثر ہے۔ اگر تو پہلے دن سے مولا کے فرمان پہ عمل کرتی کبھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہ ہوتا۔ کیا فرمان ہے مولا کا؟ مولا فرماتے جب بھی کوئی مومن تم سے لڑے، برا بھلا کہے، بہترین عمل یہ ہے خاموش ہو جا، سکوت اختیار کر، سائلنٹ ہو جا بالکل۔ کا پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا، اب ایک بال اٹھائیے دیوار پہ زور سے ماریے، اتنی زور سے واپس آئے گی، آہستہ ماریں گے آہستہ واپس آئے گی۔ فرمایا جب وہ پہلے بیچاری بوڑھی خاتون، ظاہر بوڑھی خاتون ہے، بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی تمہیں برا بھلا کہتی تھی، تم جواب دیتی تھی، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا تھا۔ اس نے 2 سنائی، تم نے 4 سنائی، لیکن جب تم تعویذ لے گئی، اس نے جو کچھ بھی تمہیں کہا، تم دانتوں کے نیچے دبا رہی تھی، بولتی کیسے؟ دانت آپس میں جکڑے ہوئے تھے، آواز کیسے نکلتی؟ جب اس نے دیکھا میری بہو اتنی نیک بن گئی ہے، روزانہ مجھے برا بھلا اور جواب دیتی تھی، آج خاموش رہ گئی، وہ بیچاری بوڑھی خاتون بھی خاموش ہو گئی۔ یعنی اگر ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اہل بیت کے فرامین پہ عمل کریں تو زندگی میں برکت بھی آ سکتی ہے، خوشیاں بھی آ سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجہم، پروردگار عالم آپ سب کو مشہد الرضا امام رضا کی زیارت نصیب فرما دے۔ جب تک کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام کی زیارت کرنے جائیں تو زری کو دیکھ لیا تو معرفت گویا دل میں آ گئی، نہیں، معرفت کیفیت کا نام ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے، ہم کسی جگہ پہ گئے، ٹانگوں سے معذور تھا، انتہائی غریب تھا۔ کہ مولانا اہل بیت کریم ہے؟ میں نے کہا ہاں کریم ہے۔ کہ کریم کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کریم کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے نہیں مانگنے والا کون ہے، ان کا کام ہے عطا کرنا، دینا۔ میں نے ان کو واقعہ سنایا، میں نے کہا کہ ابن زیاد کربلا کی جنگ کے بعد جب یہ بھاگنے لگا تو ایک صحرا میں پیاس کی شدت میں ڈرتا ہوا چھپتا پھرتا اس کو صحرا میں خیمہ نظر آیا، آگے گیا کہ وہاں سے پانی لے لے۔ جیسے اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اسے امام زین العابدین نظر آئے۔ اس نے کہا پانی کیسے مانگوں؟ اس نے کہا شاید انہوں نے پہچانا نہیں، میرا حلیہ کافی بدل چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ امام نے مشکیزے سے پانی بھرا اور اس کے ہاتھ میں پانی دیا۔ اس نے پانی پیا، دوبارہ اس نے مانگا، دوبارہ دیا، تیسری بار مانگا، تیسری بار دیا۔ تو آخر میں یہ امام کو کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا؟ امام فرماتے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ پھر تعجب میں پوچھتا ہے جب پہچانا بھی، جانتے بھی تھے، پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام فرماتے ہیں وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو میں نے کہا یہ کریم کی معنی ہے۔ کریم دیکھتا نہیں مانگنے والا کون ہے، کریم کا کام ہے عطا کرنا۔ بہت سارے مومنین پوچھنے قبلہ ایک سے فقیر آتے ہیں جو پیشہ ور فقیر ہیں، ہم دے نہیں دیں۔ مولا فرماتے خالی ہاتھ مت لوٹانا، دینا لیکن بہت کم دینا، کیونکہ جب تیری طرف کوئی ہاتھ بڑھتا ہے تو صفت کریم کا مظہر بن جاتا ہے، اور جب قیامت کے دن تجھے اٹھایا جاتا ہے، تیرے اعمال بھی کوئی ایسے نہیں تھے وہ تمہاری آواز پہ آواز دے، لیکن وہ دیکھتا ہے اس نے میرے بندوں کی خدمت کی ہے، وہ بھی تمہیں عطا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی کل آئے گی، زیارت عاشورہ سے چند جملے بیان کروں گا۔ تو میں نے کہا کریم کا مطلب یہ ہے عطا کرنا، دینا۔ تو اس کی آنکھیں بھر آئیں کہ مولانا غریب بھی ہوں، معذور بھی ہوں، اتنے لوگ کربلا زیارت جا رہے امام حسین کی، لیکن میں جا نہیں سکتا کیونکہ بیمار ہوں،
پیسے بھی نہیں ہیں. تو کیا زیارت صرف صحت مندوں کے لیے ہے؟ کیا زیارت صرف پیسے والوں کے لیے ہے کہ پیسے ہوں تو حسین کی زیارت کرے، پیسے ہوں تو امام حسین کی طرف جائے؟ میں نے کہا پہلی بات، زیارت پہ وہ بلاتے سب کو ہے، لیکن زیارت قبول کسی کسی کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک مسیحی ہندو بھی جاتا ہے زیارت کے لیے، لیکن زیارت ایک کیفیت کا نام ہے. وہ جانے کے بعد جب وہ کیفیت دل میں پیدا ہو تو سمجھنا حسین کی زیارت قبول ہوئی. وہ کیفیت کیا ہے؟ میں نے کہا امام کا فرمان ہے، علماء فرماتے ہیں امام کریم ہے، اس نے تمہیں اپنی زیارت سے محروم نہیں کیا. تم گھر میں بیٹھ کر بھی امام حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو، گھر میں بیٹھ کر بھی. کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا امام معصوم فرماتے ہیں جس بھی انسان کا دل کرے امام حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کرے، کیونکہ کریم ہے، کریم دیتا ہے. اور پھر کسی نے پوچھا مولانا وہ کریم؟ میں نے کہا کریم ہے کہ سیدہ کی قبر کی زیارت کے ثواب سے اللہ نے ہم شیعوں کو کیوں محروم رکھا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ بی بی کی قبر کی زیارت ہو جائے، لیکن ہم محروم ہیں. اگر وہ کریم ہے تو محروم کیوں رکھا؟ پھر قم میں کسی آیت اللہ نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا مولا اللہ نے بیوی کی زیارت سے ہمیں محروم کیوں رکھا؟ جبکہ وہ کریم ہے، کسی ثواب سے محروم نہیں رکھتا. یعنی ہم جب دنیا سے چلے جائیں ہر معصوم کی زیارت کا ثواب تو لکھا ہے، لیکن سیدہ کی زیارت کا ثواب نہیں لکھا. تو امام فرماتے ہیں قبر کو چھپایا گیا مصلحت الہی تھی، لیکن اس نے زیارت سے تمہیں آج بھی محروم نہیں رکھا. اگر سیدہ فاطمہ کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قم میں معصومہ کی زیارت کر لو، ثواب سے اس نے تمہیں محروم نہیں رکھا. تو میں نے کہا اگر کربلا جا نہیں سکتے تو معصوم فرماتے ہیں ثواب سے اس نے تمہیں محروم نہیں رکھا. کہ مولانا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں جب بھی کسی کا دل کرے کہ مجھے امام حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، یعنی صبح اگر آنکھ نہ بھی کھلے رات کو سونے کے بعد اپنے نام اعمال میں ایک زیارت حسین ابن علی کی لکھا کے پھر رات کو سویا کرو. کہ وہ کیسے؟ کہ جب بھی دل کرے حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کرو تو امام حسین فرماتے ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا فیس کربلا کی طرف کرو، کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھو اور مجھ حسین کو ایک سلام دو، ایک سلام، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، ایک مجھے سلام دو. کہ مولانا ثواب مل جائے گا؟ میں نے کہا نہیں. معصوم فرماتے اگر تم نے مجھے سلام دیا اور سلام دینے کے بعد تیرا دل ٹوٹ جائے، کبھی کبھی مومن کربلا کی زیارت پہ جاتا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کیفیت ہے، 4 دن رہا، 5 دن رہا، لیکن اندر سے وہ رونا نہیں آ رہا، وہ بے چینی ہے. تو کہتے مولانا مجھے وہ سکون نہیں مل رہا. اس کی ڈیٹیل میں کل آؤں گا، ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ایک مومن گیا تھا اور کیسے اس کو سکون ملا اور یہ سکون کیسے ملتا ہے. کبھی کبھی آپ امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، کیفیت آپ کی بالکل ایسے، لیکن جیسے امام حسین کی زری پہ نگاہ پڑتی ہے، کبھی راس الحسین پہ نگاہ پڑتی ہے، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کبھی کبھی ہم رونا چاہتے ہیں، کبھی کبھی رونا نہیں چاہتے، لیکن خود بخود رونے لگتے ہیں اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں دل کا ٹوٹنا. اما یجیب المضطر اذا دعا، یہ مستر دل ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو مولا فرماتے ہیں اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. فرمایا رخ کربلا کی طرف، ہاتھ سینے پر، اور تم نے ایک سلام اپنے آقا امام حسین کو دیا. اب جیسے تو سلام دیتا ہے، امام فرماتے سلام دینے کے بعد اگر وہ تڑپ ہوگی، اگر وہ چاہت ہوگی تو تمہارا دل ٹوٹے گا. جب دل ٹوٹ جائے تو مولا فرماتے فوراً تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے. اب امام فرماتے جب آنسو آ گئے تو یہ نہ سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ اس سلام کا جواب ہے جو حسین نے آنسوؤں کے ساتھ دیا ہے. اب رات کو سو بھی جائے تو ہم کہیں گے ملائکوں کو کہ لکھیں تمہارے نام اعمال میں یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے چلا گیا. پروردگارا ہمیں ایسا بنا جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں حقیقی معرفت اور حقیقی ایمان کے درجات پر فائز فرما. پروردگارا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو امام کے آوان اور انصار میں شریک فرما. پروردگارا ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. یہ دعا ہمیشہ کیا کرے. جناب سلمان فارسی کی دعا ہے، عملی دعا بھی ہو، صرف آمین کی دعا نہ ہو. کہ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم